اب آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ خلیفہ کسے کہیں گے۔ دور نبوت کے خاتمے کے بعد دنیا میں مسلمانوں کے سرداری کرنے والا، دنیا کو صحیح راستہ دکھانے والا، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینے کے لیے کسی نہ کسی کی تو ضرورت تھی۔ ایسے ہی ہمارے پاس 4 لوگ گزرے ہوئے۔ سب سے پہلے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا یہ جو ہم نے یہاں لکھ کے دیے ہوئے، یہ خاص طور پہ یہ آپ کو معلوم ہے کیوں لکھا جاتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بولا جاتا ہے؟ بہرحال ہم آپ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے خلیفہ گزرے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ گزرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ گزرے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہم ابھی آپ کو بتاتے کہ رضی اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی رہا اس کو بولیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 4 کے 4 افراد شخصیات ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی ربط رکھتے، قریبی تعلق رکھتے۔ اور اس میں اور ایک چیز یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی 10 افراد کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں نا۔ انہوں نے زندگی میں ہی بول دیے کہ 10 لوگ جو ہے وہ جنت میں جانا ان کا طے ہے۔ اس کو بولیں گے عشرہ مبشرہ۔ لکھتے چلیے جو بھی لکھا۔ اگر اب سرپرست حضرات اگر اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے بھی درخواست ہے، ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنی معلومات کے ساتھ ساتھ، یہ آپ کی معلومات ریفریش ہوتے رہتے، لیکن آپ کی اپنی معلومات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں معلومات بھی لکھتے چلیے تاکہ بچوں میں ریوائنڈ ہو، بچوں میں آموختہ ہو۔ اس کو بولیں گے 10 افراد جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے چکے ہیں، وہ ان لوگوں کو کہیں گے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 افراد۔ عشرہ ہمارے پاس جنت رمضان میں بولتے پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، تیسرا عشرہ گزر گیا۔ عشرہ یعنی 10، مبشرہ یعنی بشارت دینے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی بشارت دے چکے کہ بھئی یہ 10 لوگوں کو جنت میں داخل ہونا ہی ہے۔ ایسے تو ان 10 لوگوں میں یہ 4 خلفائے راشدین، یہ 4 جو شخصیات ہے انہیں بولیں گے خلفاء۔ خلیفہ کے جمع ہے خلفاء، خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین۔ آج ہماری درس کتاب ان 4 خلفائے راشدین میں سے، ان 4 خلیفاؤں میں سے ہمارا جو پہلا سبق ہے درسی کتاب کا وہ ہے حضرت علی کے بارے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم کہاں سے آئے؟ نبوت کا سلسلہ کسے کہیں گے؟ ٹوٹل نبی کتنے گزرے؟ پیغمبر کسے کہیں گے؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے نبی کتنے گزرے ہوئے ہیں حضرت؟ اور اس کے بعد خلیفہ کسے کہیں گے؟ خلیفہ کے بعد 4 خلفائے راشدین کون کون ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت جن 10 افراد کو دی ہے ان میں سے یہ 4 افراد بھی، 4 شخصیات بھی شامل ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سبق ہے حضرت علی کے بارے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت علی کے بارے میں ہی ساری چیزیں بیٹا سٹیپ وائز تسلسل سے سلسلہ وار اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ یہاں پہ کسی قسم کا کیا بولیں گے ہنسی مذاق کے حساب سے نہیں۔ یہ جو لیسن پڑھا ہے ہنسی مذاق کی بھی سبق ہے، انشاءاللہ آپ کو اسی حساب سے، اسی مناسبت سے، جس حساب سے ٹیچر اصل میں ایک ایکٹر ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایکٹر۔ ہم ٹی وی دیکھتے، ہم فلمیں دیکھتے،
ہم ایسا پورے 3 گھنٹے 2 گھنٹے ایسا ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے رہتے. اب تو آج کل وہ کیا کون سا ہے وہ مارول کے اور یہ اس کے بہت سارے وہ آ گئے. ہتھوڑے والا ایک ہے، یہ بڑا کا بڑا وہ پہلوان ایک ہے، کیا کی نام ہے وہ ہم کو نام ہے. تو وہ چیزیں اس طریقے کے اسباق آگے بھی ہے، ہم اسی نوعیت سے آپ کو پڑھائیں گے. لیکن یہاں پہ جو سبق آج اپنے کو پڑھنا ہے وہ ایک خلیفہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے. تو اسی متانت سے، اسی سنجیدگی سے ہم کو پڑھنا بھی چاہیے، پورا اکرام بھی کرنا چاہیے، اور اسی حساب سے ہم کو آگے کا لیسن درسی کتاب کا پہلا سبق حضرت علی کے بارے میں آج ہم کو پڑھنا ہے. حضرت علی کی زندگی، حضرت علی کون تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا، اور دین کی اشاعت میں آپ کا کیا تعاون تھا، اس حساب سے دیکھی جائیں گے. تو پہلا جو سبق ہے ہمارا حضرت علی، اس کے بارے میں دیکھنا ہے. ہم آپ کو سبق کا نام یہاں پہ لکھ دیں. ابھی تک جو تھا وہ تمہید تھی، سبق کی تمہید تھی، لیکن اب جو ہے اب یہاں سے آپ کا سبق کی شروعات ہو رہی ہے. جب یہ سبق ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری درسی کتاب میں جب اس کا سلسلہ یا اس کا اشاعت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس سبق کو لکھنے والا موجود جائے. سب حالانکہ حال معلوم ہے حضرت علی کون تھے، کیا تھے، ساری چیزیں معلوم ہے، لیکن ہماری درسی کتاب میں اس سبق کو لکھنے والے کوئی نہ کوئی تو مصنف ہوگا. یہاں پہ یہ مصنف کا نام بھی ہمیں لکھنا ضروری ہے. تو آپ کا نام ہے محمد حسن فاروقی، مصنف کا نام یہ بھی لکھتے چلنا ہے. مصنف کا نام محمد حسن فاروقی. تھوڑا سا ایک دم اختصار میں ہم کو یہ بھی ضروری ہو جاتا کہ ہمارے سبق کے مصنف کے بارے میں بھی ہم کو معلومات رہنا چاہیے. کہ بھئی اگر امتحان میں سوال ہے، اس کو بولے کہ متن کا حوالہ دیتے ہیں. متن کا حوالہ بولے تو اسی کو بولتے ہیں کہ آپ کا سبق کون تھا، آپ کا سبق کیا تھا، اور اس کے مصنف کون تھے، اور مصنف کی انتہائی مختصر انداز میں، اختصار میں مصنف کے بارے میں لکھنا ہے. اصل میں یہ محمد حسن فاروقی جو ہے ہمارے اپنے صوبے کے، ہمارے اپنے ایریے کے ہیں. ہمارا اپنا ایریا، ہم کون سے ایریا میں رہتے ہیں؟ آپ کوئی بولیں گے میں مدینہ نگر میں رہتا ہوں سر، میں رحمت نگر میں رہتا ہوں، میں خدمہ نگر میں رہتا ہوں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں. میں بیٹا یہ نہیں، یہ محلہ ہے. ہم شہر کے حساب سے دیکھا جائے، ہم اگر میں پوچھوں آپ کو، ہم شہر ناندیڑ میں رہتے ہیں. اب تو شہر ناندیڑ کا حال یہ ہوگا کہ اب کورونا وائرس کے حساب سے ہر محلے میں کوئی نہ کوئی مریض نکلتا جا رہا. تو ایسا شہر ناندیڑ کے ساتھ ساتھ ناندیڑ ایک ضلع بھی آپ کو معلوم ہو. تو ایسے ہی مہاراشٹر میں اور ایک ضلع ہے جس کا نام ہے اکولا. لکھنا ہے، لکھتے ہوا چلنا ہے. ایک ضلع ہے جس کا نام ہے اکولا. اس اکولا ضلع میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے ایولا. کیا نام ہے؟ ایولا. یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. یہاں کے لوگ یہ متوطن تھے. اب میں آپ کو درسی کتاب کے حساب سے ہی پڑھاؤں گا. محمد حسن فاروقی، ان کی پیدائش، تاریخ پیدائش دیکھیں گے. تاریخ پیدائش 2 سپٹمبر 2 دسمبر 2 دسمبر 1941، 1941
2 दिसंबर 1941 को मोहम्मद हसन फारूकी जो हमारे सबक के मुसन्निफ है, वो एवला नामी मुकाम पे ज़िला अकोला में इनकी पैदाइश हुई। अब आ जाइए इनकी अमली ज़िंदगी के हिसाब से। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भेवंडी में रिहाइश पजीर है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी बक़ैद हयात है, ज़िंदा है। बक़ैद हयात बोले तो हयात की क़ैद में नहीं, ज़िंदगी की क़ैद में नहीं। बोलचाल की ज़बान में बोला जाता, यानी इसका मतलब ये है कि वो अभी भी ज़िंदा है। वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फ़आल रुकन है, फ़आल मुहर्रिक, मतलब एकदम अच्छे अंदाज में बहुत बढ़ चढ़ कर जिसको बोलते हैं, जो हिस्सा लेते हैं उनको बोलते हैं फ़आल। एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोज़गार, एक तालीमी रिसाला है जिसका नाम है आमोज़गार, उससे जुड़े रहे। ये लिखते रहने का है, तालीमी रिसाला आमोज़गार। के नायब मुदीर भी रहे। तालीमी मौज़ूआत पर इनके कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा, ये जिनकी 2 तसानीफ़ है। तसानीफ़, तसनीफ़ एक किताब, तसानीफ़ उसकी जमा का सिगा है। पहला है मेरे तालीमी मंजरनामा, तालीमी मंजरनामा। दूसरा है मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा। मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा इनकी तसानीफ़ है। थोड़ा सा मैं अपने तौर पे बोर्ड से हट रहा हूँ और आप लोग इसमें देखने का मोहम्मद हसन फारूकी के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्हें क्या थे, कौन से तालीमी रिसाले से जुड़े हुए थे, मुदीर कौन से थे और इनके तसानीफ़ कौन कौन से थे। तो आप बराए मेहरबानी आप अपने तौर पर इसका कापियों में इसको नोट कर लें। इसके बाद हम मेन जो है हमारा सबक हज़रत अली, उसकी शुरुआत करेंगे। और इस हिसाब से तो ये हो गई हमारी पहले तब सबक की शुरुआत। उसके बाद आ गया हमारे मुसन्निफ़ का तारुफ, उनकी मसरूफियात, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तसानीफ़ के नाम। अब आ जाइए हज़रत अली के बारे में। जैसे कि बेटा ये बात तो हमको मालूम हो चुका है कि हज़रत अली जो है मुसलमानों के चौथे खलीफा गुज़रे, लेकिन इसके साथ साथ हज़रत अली का मतलब इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे महबूब चाचा जो थे, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बराबर हज़रत अब्दुल्ला। ये वालिद दादा हाँ बोलिए, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को मालूम है, दादा है। वेरी गुड, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के 8 बेटों में से एक बेटे का नाम है, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला इनके वालिद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक और बेटे हैं जिनका नाम है, क्या नाम है अब आप बताइए। इनका नाम था हज़रत अबू तालिब, चाचा है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. مسجدوں میں بیان سنتے وقت یا پھر شاید اگر آپ لوگ اگر جمعہ کا خطبہ غور سے سنتے ہیں تو خطبہ ثانی میں خاص طور پر یہ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں 4 خلفائے راشدین کا نام ضرور لیا جاتا ہے. اس میں جب بولا جاتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے ان کو مخاطب کیا جاتا. تو حضرت علی جو ہے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب، ابن بول دو بیٹا، ابو طالب کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو رشتہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ چچیرے بھائی ہے. ان کے حضرت ابو طالب بڑے، حضرت عبداللہ بڑے، اور ان سے چھوٹے حضرت ابو طالب. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کا جو رشتہ ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچیرے بھائی کا ہے. اب آ جائیے، آپ شروع سے کریں گے، سبق کی شروعات کریں گے. حضرت علی اگر کتابیں ہیں تو اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر کتابیں لیے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو انڈر لائن کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. نہیں تو آگے کے سبق کے حساب سے آپ پہلے کا پہلے تیار ہو جائے، پریپیئر ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبق شروع ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. چچا کون تھے؟ حضرت ابو طالب، اسی لیے چچا زاد بھائی تھے. ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں سے ہوتا تھا. پیسہ بھی بہت اور لوگ بہت، ان کا اثر جو ہے مکے کے لوگوں پہ بہت بہت عزت کرتے تھے وہاں کے. بچپن ہی سے حضرت علی حضور کی تربیت میں رہے، چھوٹے پن سے. میں ایک اور بات گزار کرتے چلوں کہ بچوں میں، چھوٹے بچوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ بولیے. ایسے ہی مردوں میں، ایسے ہی بچوں میں اسلام قبول کرنے والے. ٹھیک ہے، مردوں میں ہم جیسے کہ بتائیں ہمارے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مردوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لبیک کہنے والی شخصیت تھی، وہ ہے حضرت ابو بکر. عورتوں میں اسلام قبول کرنے والے ہماری امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں حضرت علی. تو اس نوعیت سے حضرت علی کا جو بچپن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی گزرا، آزو بازو میں وہی دیا ہوا ہے. بچپن ہی سے حضرت علی کی تربیت، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی نے حاصل کی. جس وقت حضرت علی اسلام قبول کیے، اس وقت ان کی جو عمر تھی 8 سال. 8 سال بولے تو ہمارے پاس جیسے کہ اگر 5 سال میں اگر بچہ اسکول جانا شروع کرے تو تیسری جماعت میں تھے. تیسری جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کو بھروسہ بھی آیا اور انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی ہوں گی. ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہاں دوسری بات شروع ہوگی، دوسرا ایک واقعہ چالو ہوا. آپ کو معلوم ہے بیٹا کہ ہم لوگ جو بحیثیت مسلمان زندگی گزار رہے، ہم کو یقین ہے اور یہ بات طے ہے کہ اگر جو کوئی بھی کلمہ شہادت پڑھنے والا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا، کلمے پہ یقین رکھنے والا انسان ہو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کے حساب دیتے ہوئے جنت میں داخل ہونے ہی والا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن. تو ایسے ہی اگر یہ ہم کو کیسا ہے، ہم تو معلوم ہے، ہم کو ریڈی میڈ ملا ہوا ہے ایسا تھالی میں. کیوں؟ تو ہمارے بابا مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، اس لیے ہم کو تھالی میں سجایا ایمان
ہمارے گھروں تک اور ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ بات کہ ہمارے کو خطی ہم یہ یقین سے کرتے کہ ہم کو ایک دن جنت میں ہمارے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے ہی والا ہے۔ لیکن بیٹے یہ ایمان یا یہ اسلام ہمارے پاس پہنچنے تک بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی صحابہ گزرے، حضرت اگر بلال کا واقعہ لے لے، حضرت بلال سب سے پہلے اذان دینے والے مؤذن گزرے، دونوں غلام تھے، تو ان کو ایسا لیا کہ اینٹوں گرم ریتی کے اوپر لٹا دیا جاتا، لٹا کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا۔ بہرحال یہ آسانی سے ہم جس طریقے سے اپنے اعمال سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ویسے تو مسلمان ہم یہ ہے، لیکن بیٹے ذرا سوچنے والی بات ہے کہ یہ اسلام ہم تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ پوری زندگی کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر دیکھا جائے، لیکھا جوکھا ہم اگر سیرت پڑھتے ہوئے، تو یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے لے کے 63 سال 64 سال تک کی زندگی جو ان کی گزری ہوئی ہے، 23 سالہ 24 سالہ، وہ 23 سالہ زندگی پوری کی پوری جد و جہد میں گزری۔ جیسے کہ پرسوں ایک وہ دکھا ہوا ہے کہ مولانا کون سے وہ پاکستان والے، کون سے مولانا ہے وہ، طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ قیامت کے دن منظر ہوں گا، ایسا منظر ہوں گا کہ وقت کے اپنے جتنے بھی نبی گزرے سب لوگ نفسی نفسی، انہوں ایسا بولے تھے کہ مذاق بولے تھے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں پہچانوں گا، بیوی مجھے نہیں پہچانیں گی، میرے اولاد مجھے نہیں پہچانیں گی، ساری چیزیں ہوں گی، سب لوگ نفسی 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 کا معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے میری حفاظت کر، اللہ میری حفاظت کر، اللہ میری حفاظت کر، اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا۔ وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ اس وقت اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی اس کو سب امتوں کو چھوڑ دیے اور صرف اپنا خیال کریے۔ تو اس وقت سارے نبی، وقت کے نبی گزرنے کے بعد بھی وہاں پہ ہمارے نبی کا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے۔ میں تو بتاتا ہوں آپ کو، خالی نام لے کے بھرنا کا مطلب نہیں ہے، ایک ایک سنت اگر ہم ہماری زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے بھی نجات ہو جائیں گے، ہمارے لیے بھی کامیابی کی ضمانت ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے ہم۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس حالت میں بھی صرف ایک ہی بات کہیں گے، امتی امتی، جبکہ پورے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کا معاملہ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے یا اللہ میری امت کو تو راحت دے، میری امت کو تو بخش دے، میری امت کو تو معاف کر دے، امتی امتی۔ اب اس حساب سے خالی جیسے کہ میں بتایا آپ کو پہلے، ہمارے کو ریڈی میڈ ایسا سجا کے ایسا اسلام دین ملا ہوا ہے، مسلمان ہم بولتے مسلمان۔ 12 ربیع الاول کو دیکھا جائے تو ایسا پورا کا پورا یہ کر دیتے، وہ بہرحال وہ ساری چیزیں ہیں وہ اپنی ایک طرف، اپنی جگہ ایک طرف، لیکن یہ بھی چیزیں صحیح ہے کہ اگر ایک ایک سنت پر عمل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کون سے حساب سے، کس وقت، کس حساب سے آپ کو راحت اور کس حساب سے آپ کو نجات کا، اس سنت پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ بنائے، آپ کچھ بول نہیں سکتے۔ اب آ جائیے اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ جب ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریش بول کے قبیلہ تھا، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے انہیں ہمیشہ ٹو میں رہتے تھے، لگا کے رکھتے تھے کہ کہیں کیسا نہ کیسا محمد کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو تکلیف پہنچائی جائے، کس حساب سے نہ کس حساب سے تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اس ایک وقت انہوں نے کیا کرے، چال چلتے ہوئے یہ بولے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے سو رہے ہوں اس وقت جا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قریش سرداران قریش کے بڑے بڑے سردار ایسی پلاننگ کر لیے تھے، ایسا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اب اس کی بھنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اور، یہ میں اس میں بولتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے ہوئے تھے، ایک تو امین کے کیا معنی آئیں گے؟
امین کسے کہیں گے، اور دوسرا تھا صادق۔ امین کے معنی ہے تو امانت دار، صادق کا معنی ہے سچا۔ پوری زندگی 40 سالہ زندگی آئیڈیل کے معنی، ایک پورا زندگی دیکھ لو، کبھی بھی ایسی کوئی غلطی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزد نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرزد نہیں ہوئی کہ کبھی بھی امانت دار تھے۔ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لا کے رکھتا تو بغیر کسی اس کے آپ کے امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، بغیر اس حساب سے۔ تو اس وقت بھی سرداران قریش جب آئے تو سرداران قریش آئے تو نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی تھی آئیڈیل ایک دم، کوئی مائکا لال اس کو بول نہیں سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسی کہیں بھی ہے، تو وہ آئیڈیل زندگی میں ایک صفت، ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ امین تھے۔ لوگ لا کے ان کے پاس اپنی دولت، اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ چیز لا کے رکھتے تھے اور واپس بھی لے جاتے تھے اسی حساب سے۔ تو ایسے ہی جب سرداران قریش یہ منصوبہ بنائے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے ہوں اس وقت ان کو خاتمہ کر دیں، ان کا قتل کر دیں، تو اس کی اطلاع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ آپ کو اس سازش کا علم ہوگا، سازش کرے تو ہم جب پلاننگ کرتے بولے نا اس کو سازش بھی بولتے ہیں۔ حضور کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کیوں تو ان کی پوری نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی تھی اس حساب سے ہر انسان ان کو امین کہتا تھا، امانت دار تھے۔ اس رات آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جیسی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا کیا، حضرت علی کو بلایا اور بولے کہ میرے بستر پر آپ آج آرام کرو اور میں اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کرو۔ ہجرت بولے تو ہجرت کس کو بولیں گے؟ ایک مقام سے کسی دوسرے مقام پر جانا، اس کو بولیں گے ہجرت۔ ہجرت آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے سے مدینہ اس وقت ہجرت کر گئے۔ آپ نے جاتے وقت حضرت علی کو ہدایت کی کہ وہ مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی حضور کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت علی کا جو زندگی کا آگے کے حساب سے میں بتا دوں آپ کو، بہت بہادر تھے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ان کی تلوار تھی، ایک تلوار، اس کا نام تھا ذوالفقار کہا جاتا تھا۔ تو پورے مکہ سرداران قریش پریشان، ہمیشہ حضرت علی سے ڈرتے تھے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ یہاں سو جاؤ اور باقی کے مکے کے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آپ بھی مدینہ آ جاؤ، وہ حضرت علی بولے آپ جائیے، بہترین، آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور بہترین بے خوف و خطر بغیر ڈرے کے سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ کے بستر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں سخت مایوسی۔ اب وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے، مطلب ان کی جو سازش تھی، سازش کے حساب سے اپنے عمل، اس کو روبہ عمل لانے کے لیے، تو جیسے انہوں نے دیکھا یہ کیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی آرام سے سو رہے ہیں بے خوف و خطر، تو ان کو کافی مایوسی۔ غور سے سنیے، آگے کے سوالات جوابات میں بھی یہ چیزیں آتی رہتی، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، اس کو آپ تفصیل سے لکھنا چاہیے، واقعے کی مناسبت سے آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں گھر کرنی چاہیے۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں لوٹائی اور اب صبح میں ہوگی، رات بھر بہترین بے خوف و خطر ہو کے سو گئے حضرت علی، اور صبح ہوئی، اور صبح ہونے کے بعد حضرت علی نے کیا کیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مدینہ مکے کے لوگوں کی امانتیں لوٹائی اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد اس کے دوسرے دن مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ اب اس کے بعد کا جو ہمارا جو سیشن رہیں گا، یہ تو واقعہ بہت بڑا
آپ کے ذہنوں میں ایسا گھر کر جانا کہ حضرت علی کون تھے، کیسا تھے، پہلے سبق کی شروعات کیسی ہوئی، خلفائے راشدین کس کو بولتے ہیں، عشرہ مبشرہ کس کو بولتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی. اب اس کے بعد جو ہے اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں کہ حضرت فاطمہ، بی بی فاطمہ کون تھے، حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا، حضرت علی کیسے تھے، آگے کی حضرت علی کی زندگی کیسی گزری. مجھے ایسی امید ہے کہ میرے اس لیکچر کے حساب سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں پڑھایا گیا سبق پوری کی پوری طرح ایسا نقش ہو جائے گا تاکہ وہ سبق آپ کے حساب سے کبھی بھی یہی نہیں 8ویں 9ویں 10ویں کے حساب سے نہیں، آپ کی عملی زندگی میں آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی کا جو سبق ہے انور صدر نے اس مناسبت سے اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آج تک بھی ہم لوگ وہ سبق بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. مجھے قوی امید ہے آپ لوگوں سے، اور آگے کے سیشن کے حساب سے دوسرا ملیں گے اپن یہ سبق کے آگے کے مناسبت سے. خدا حافظ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.